کیا ہوگا جب محبت کا راز گھر والوں کے سامنے آنا شروع ہو جائے؟ ایک طرف سالم اور منسا کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایمن کی امی نے اذلان کی فون کال سن لی۔ اب کیا ان کی محبت نئی مشکل میں پھنس جائے گی؟ آئیے سنتے ہیں انجان ہم سفر ایپیسوڈ 11۔ منسا نے دروازہ کھولا تو سامنے فرزانہ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا نا بیٹا؟ میں اذلان کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی تو سوچا تمہیں بھی بلا لوں۔ فرزانہ بات ختم کر کے اسے دیکھنے لگی۔ جی امی، بھوک تو لگی ہے، آپ جائیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ منسا سالم کو جواب دینے کے لیے انہیں بھیجنا چاہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، فرزانہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد منسا اپنے فون کی طرف آئی۔ اس نے فون اٹھایا اور سالم کو میسج کیا۔ اوکے سر، کل بات ہوگی، بس اتنا ہی لکھ کر اس نے سینڈ کیا اور موبائل رکھ کر باہر چلی گئی۔ میسج کی ٹیون بجنے کی آواز پر سالم نے جلدی سے فون اٹھا کر میسج چیک کیا۔ اس وقت منسا کے علاوہ اور کسی کا میسج ہو سکتا تھا؟ میسج پڑھ کر اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ وہ موبائل پھینکنے ہی والا تھا کہ ضبط کر کے اسے اپنی مٹھی میں جکڑا۔ یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس کے حکم پر چلوں گا میں؟ مرا جا رہا ہوں میں اس کے لیے؟ ایسی بہت سی باتیں خود سے ہی کر کے وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ اس کے دل میں جو پیار کی چنگاری تھی وہ اب بھڑک چکی تھی اور آگ لگانے کو تیار تھی، لیکن وہ خود اپنے احساسات سے نا آشنا تھا، یا شاید انہیں سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ منسا اذلان کے ساتھ ہی کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ فرزانہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ منسا اذلان کے ساتھ ہی کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ فرزانہ نے ان دونوں کو کھانا دیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں فخر صاحب کو انہوں نے سویا ہوا پایا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر ان کے ساتھ ہی دوسری سائڈ پر آ کر سو گئیں۔ بھائی، آپ کی لو اسٹوری کہاں تک پہنچی؟ منسا نے کھانا کھاتے کھاتے بے دہانی سے سوال کیا۔ پوری ہو گئی، اذلان نے بھی کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ ہیں، اتنی جلدی بریک اپ بھی ہو گیا؟ اس نے منہ میں رکھے نوالے کو جلدی سے نگلا اور حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر اذلان نے اسے گھورا۔ منحوس، بریک اپ نہیں، پیچ اپ ہو گیا، اس نے منسا کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ منسا کے چہرے کے پریشان تاثرات ایک دم مسکراہٹ میں تبدیل ہوئے۔ پیچ اپ؟ او مائی گاڈ! وہ اپنا منہ کھول کر حیرانی اور جوش سے بولی، جیسے اذلان نے بہت بڑا کام کر دیا ہو۔ بھائی، تم تو چھپے رستم نکلے، اتنی جلدی؟ جوش سے کہتے اب اس کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ آہستہ بولو چڑیل، کوئی اور سن لے گا۔ اذلان نے ادھر ادھر دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے آواز نیچی رکھنے کو کہا۔ اچھا اچھا، منسا نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کیے ہوئے تھی۔ یہ بتائیں، شادی کب کر رہے ہیں؟ کتنی ہی دیر سے منسا کو جس بات کا تجسس تھا آخر وہ پوچھ ہی بیٹھی تھی۔ شادی؟ اتنی جلدی بھی نہیں ہے اب مجھے، اور امی بابا کو کون بتائے؟ اذلان نے سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ یوں کہے نا کہ ممی بابا کا مسئلہ ہے، جلدی والی بات تو نہ کرے نا پھر، منسا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ اچھا، ایسے مت دیکھیں مجھے، امی بابا سے میں بات کر لوں گی، اوکے؟ منسا نے اپنائیت سے کہا۔ ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا، اس نے اپنی خودداری جگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، کندھے اچکا کر وہ لاپرواہی سے کہتی وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور اذلان ایک دفعہ پھر صرف اسے گھورتا رہ گیا۔ صبح کے وقت سالم اور شمائلہ ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے شمائلہ نے سالم کو آواز دی۔ سالم، سالم بیٹا! 2 دفعہ بلانے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پلیٹ میں چمچ گھماتا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ سالم بیٹا! شمائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ جی امی، وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے بیٹا، کہاں گم ہو؟
وہ تعجب سے اسے دیکھتی سوال کر رہی تھی۔ کہیں نہیں امی، بس ویسے ہی۔ وہ بات چھپا کر ناشتہ کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ابھی تو بس اسے آفس جانے کی جلدی تھی، اب ماں سے چھپاؤ گے تم؟ بتاؤ، آفس کی کوئی ٹینشن ہے کیا؟ شمائلہ کو پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جی آفس کی ٹینشن ہے۔ شمائلہ نے خود ہی اسے بہانہ دے دیا تھا تو اس نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ وہ تو اب اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ارے نہیں امی، بس ایسے ہی چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنا خیال رکھیں۔ وہ مسکرا کر ان سے کہتا اٹھا اور چیئر پر لٹکا اپنا کوٹ اتار کر پہننے لگا۔ اچھا امی، میں چلتا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فون کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ ان کا جواب سن کر اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے، اذلان اور فخر صاحب آفس جا چکے تھے۔ فرزانہ ناشتے کی میز سے برتن اٹھا رہی تھی، اتنے میں منسا کاندھے پر بیگ لٹکائے اور ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے آفس کے لیے تیار ہو کر باہر آئی۔ وہ باہر جانے ہی والی تھی کہ اذلان کا خیال آتے ہی اس نے اپنے قدم فرزانہ کی طرف موڑ دیے اور ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ امی، آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں اذلان بھائی کی شادی کر دینی چاہیے؟ وہ فوراً مدعے کی بات پر آئی، کیونکہ گھما پھرا کر بات کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر ان کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ فرزانہ نے حیرت کے تعجب کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھا۔ بیٹا جی، شادی کے لیے ایک عدد لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے، اب ہم اپنے لڑکے کے لیے اکیلی شادی کرنے سے تو رہے۔ فرزانہ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بات کی۔ امی، لڑکی کی فکر نہ کریں آپ، میرا مطلب ہے کیا پتہ اذلان بھائی نے پہلے سے ہی کوئی ڈھونڈ رکھی ہو۔ اس نے دبے دبے الفاظوں میں انہیں سب بتانے کی کوشش کی۔ فرزانہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ واقعی میں اس نے کوئی لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے کیا؟ اب یہ تو مجھے نہیں پتہ، منسا نے صاف مکرتے ہوئے کہا۔ منسا، جو بات ہے صحیح صحیح بتاؤ مجھے۔ فرزانہ روب سے کہتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امی، مجھے بس لگتا ہے کہ بھائی کو کوئی پسند ہے، مجھے جو لگا میں نے آپ کو بتا دیا، اب آگے آپ کی مرضی۔ وہ بے نیازی سے یہ کہتی وہاں سے چلی گئی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فرزانہ بیگم کو وہ سوچ میں ڈال گئی تھی۔ خالد صاحب سالم کے آفس میں موجود تھے۔ وہ آفس میں کوئی پروجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ کچھ باتوں کے بعد خالد صاحب سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے۔ خالد صاحب، میرا مقصد اب آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ وہ ان کو مخاطب کر کے ایک اچنتی نگاہ ان پر ڈالے بولا۔ خالد صاحب نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تو ظاہر ہے اب لڑکی کے گھر رشتہ بھی لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک عدد امی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ جی، خالد صاحب نے جی پر زور دے کر تعجب سے کہا۔ ہاں جی، انتظام کر کے رکھیں، کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا لہجہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ خالد صاحب نے بھی تابعداری میں سر ہلا دیا۔ اب جائیے اور منسا آ گئی ہو تو اسے اندر بھیج دیجیے گا۔ خالد صاحب نے ایک چور نگاہ ان پر ڈالی اور باہر چلے گئے۔ دوسری طرف منسا جب آفس میں آئی تو سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سالم آفس آ چکا ہے۔ ایمن بھی اپنی سیٹ پر بیٹھی کام میں مصروف تھی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے پر ایمن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ جواباً وہ بھی مسکرائی۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ منسا کے پاس تو کوئی کام نہیں تھا تو وہ فارمیلٹی کے لیے فائل اٹھا کر بیٹھ گئی۔ بات سنو۔ منسا کو اپنا آپ فالتو سا لگا تو اس نے ایمن کو مخاطب کیا۔ جی۔ ایمن نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم سالم سر کی کیا لگتی ہو؟ میں ان کی، اس نے چس اتنا ہی کہا تھا کہ خالد صاحب نے منسا کو آواز دی۔ منسا ان کی طرف دیکھنے لگی اور ایمن ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ جی، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی بولی، سالم سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر خالد صاحب اپنی سیٹ کی طرف اور منسا سالم کے روم کی طرف چل پڑی۔ اس کے جانے کے بعد ایمن نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا۔ بہت دل کیا کہ اذلان سے بات کر لے، لیکن اس نے اپنے دل کو قابو میں کیا اور گھر جا کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
میں آئی کم ان سر؟ وہ فارمیلٹی کے طور پر دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ کم ان۔ سالم نے اسے دیکھ کر سپاٹ لہجے میں کہا۔ اجازت ملنے پر وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے رکھی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ وہ اسے دیکھتی بولی۔ جی، مجھے یہ بتانا تھا کہ آج ہم لنچ پر نہیں جا پائیں گے کیونکہ میری کچھ ضروری میٹنگ ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی ناراضگی منسا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے، منسا نے مسکرا کر کہا۔ سالم اب اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو چکا تھا۔ سر، منسا نے جسے مخاطب کرنے پر اسے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا۔ جی نہیں، سالم نے سیریس موڈ میں کہا۔ منسا پھیکا سا مسکرائی اور ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے پتہ ہے آپ رات والی بات کی وجہ سے ناراض ہیں، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ میٹھے لہجے میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہلانے لگی۔ سالم کا غصہ ایک سیکنڈ میں ہوا ہوا۔ اوکے، اور تم بھی مجھے سر مت بولا کرو، مسکرا کر اس سے کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ ایمن اب اپنے گھر میں موجود تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چھت پر آ گئی اور اذلان کو کال ملائی۔ اذلان گھر جانے کے راستے میں ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ ایمن کا نام دیکھ کر اس نے چہرے پر مسکراہٹ لیے کال اٹھائی۔ یاد کیسے آ گئی ہماری؟ اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے مصنوعی طنز کے ساتھ کہا۔ آپ کی یاد تو جاتی ہی نہیں ہے، ایمن نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اچھا جی، تبھی صبح کال تک نہیں کی؟ اذلان کی طرف سے ایک اور طنز کیا گیا۔ آپ نے بھی تو نہیں کی۔ ایمن کے جواب بھی تیار تھے۔ میں تو آپ کی کال کا ویٹ کر رہا تھا۔ فون سے اذلان کی جوش بھری آواز ابھری۔ میں بھی آپ کے کام کا ویٹ کر رہی تھی، مسکرا کر یہ کہتی وہ مڑی اور سامنے تسلیم کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ امی؟ اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلے جو اذلان بھی سن چکا تھا۔